بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور سرد موسم میں گرم قسم کی آڈیو لیک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ ویڈیو بھی لیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آڈیو لیک اور ویڈیو لیک کا زمانہ ہے۔ سرد موسم میں آڈیو اور ویڈیو لیک سے زیادہ گرم خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو مرشد پھر پکڑی گئی ہیں، اور مرشد اس بار پکڑی گئی ہیں زلفی بخاری کے ساتھ۔ یہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس آڈیو میں جو بھی گفتگو کی گئی ہے وہ گفتگو آپ کو سنائیں گے، آپ سنیے گا، اس سے نتیجہ خود اخذ کیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر تجزیہ دوں گا کہ اس آڈیو لیک کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور اس آڈیو لیک کے نتیجے میں حاسب پر کیا اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور یہ آڈیو لیک جاری کون کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی۔ یہ آڈیو لیک شروع ہوئی تھی شہباز شریف کے جب وہ حکومت میں آئے تھے، تو ان کی سب سے پہلے آڈیو لیک کی گئی تھی، اور اس کی پھر تحقیقات ہوئی، اور اس کے بارے میں ایک عام خبر یہ کہ اس کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، اور آئی ایس آئی کا ایک افسر اس میں پکڑا گیا ہے۔ یہ ذرائع کے حوالے سے اور اعزاز سید کی خبر ہے، اور اعزاز سید نے اس پہ کہا ہے کہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، کہ اس میں کوئی اور نہیں، اس میں ایک خاص شخص ملوث تھا جو کہ شہباز شریف کا اے ڈی سی تھا، اور یہ وہ اے ڈی سی تھا جو کہ اپنے سابقہ باس کے احکامات کی وجہ سے یا ان کے احکامات کے تحت شہباز شریف کی جاسوسی کر رہا تھا، اور اسے جاسوسی کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ تو پاکستان کی جو سیاست ہے یا اقتدار کی غلام گردش ہے، اس میں جو سازشیں ہوتی ہیں وہ ان کا ایک یہ منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان آڈیو اور ویڈیو لیکس کا تعلق عمران خان سے نہیں ہے، لیکن جو آڈیو اور ویڈیو لیکس پرائم منسٹر ہاؤس یا ایوان بالا سے یا ایوان کے اعلیٰ جو منبع ہوتے ہیں ان سے نکلتی ہے، اس کا مقصد سوائے حکومتوں کو کمزور کرنا، انہیں بلیک میل کرنا، انہیں دباؤ میں رکھنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومتیں کبھی بھی مضبوط نہیں رہی ہیں۔ تو شہباز شریف کی آڈیو بھی اسی تناظر میں لیک کی گئی تھی، اور جاسوسی بھی اسی وجہ سے کرائی گئی تھی کہ ان کو کمزور کیا جا سکے، ان کو گرایا جا سکے۔ لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب تحقیقات شروع ہوئی، اور یہ تحقیقات میں آپ کو بتا دوں اس وقت شروع ہوئی تھی جب ابھی آرمی چیف کا تقرر نہیں ہوا تھا، یعنی نومبر نہیں تھا، یہ نومبر سے پہلے تحقیقات ہوئی ہیں، اور نومبر سے پہلے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اس جاسوسی کے پیچھے کون ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ اے ڈی سی، ان کا نام میجر ارسلان ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو تحویل میں لے لیا گیا، ان سے تفتیش کی گئی، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مان بھی لیا کہ انہوں نے یہ ریکارڈنگ کی تھی، اور وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اکثر گفتگو اپنے موبائل فون پر ریکارڈ کرتے تھے اور اپنے سابقہ باس کو دیتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ سب کچھ اپنے باس کے کہنے پر کر رہے تھے، اور ان کے باس کوئی اور نہیں تھے، جنرل فیض حمید تھے۔ ان سے جو فون برآمد ہوا، اس کی جب فرانزک کرایا گیا اور اس کی لوکیشن چیک کی گئی، تو ان کے پاس 2 فون تھے، لیکن ایک فون تھا جو صرف ان کا بہاولپور میں رابطے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور بہاولپور میں اس وقت کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید۔ اب سوال یہ کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کیا کارروائی؟ اس اے ڈی سی کو تو پکڑا گیا، لیکن اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، لیکن جنرل فیض حمید کو بچا لیا گیا۔ تو بچانے والا کون تھا؟ انہیں بچانے والے بھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے۔ اس کے بعد ہی پھر وہ جو 6 نام بھیجے گئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے، ان میں پھر جنرل فیض حمید کا نام بھی کنسیڈر کیا گیا۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو طاقت ہے وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے یعنی ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، یعنی وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ جب جنرل باجوہ کے اثاثے لیک ہوئے تو ان کی پداش میں بہت سے لوگ ایف بی آر کے اس وقت اندر ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن جب ایک وزیر اعظم کی جاسوسی کرائی گئی تو محض اس کے اعلیٰ کار کو پکڑا گیا، لیکن جو گرو تھا اس کا نام آرمی چیف کے لیے گونجتا رہا، اور اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے عمران خان لانگ مارچ کرتے رہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست ہے، اور یہ اس کا سارا حلیہ۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ سورسز کے حوالے سے خبر ہے، لیکن جو اصل خبر ہے اس کے ساتھ دوسری بڑی خبر ہے، وہ ہے حاسب کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کی ایک آڈیو ہے زلفی بخاری کے ساتھ۔ یہ آڈیو آپ سن لیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ افیئر نہیں مرشد، افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ خود چیک کر لیجیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ چیک شکل سے تو لگ رہا ہے، آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔
नहीं वो तो अब ये चीजें मैं चेक तो नहीं करा सकती, ये गलत फहमी है। अगर आप ये जी। समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, कोई बातचीत करने वाला हम्म। और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुझसे तो हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप लोगों को। नहीं, वो सोलमेट नहीं मिल सकती। हम जब लड़ते हैं ना तब हम तब भी सर को पिटते हैं, एक दूसरे को फटाफट बनाते हैं कि अपना बोझ हटा दे। तो सोलमेट हारे की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं वो नहीं, लेकिन मुझसे देखें, मैं बल्कि आपकी बात छिड़ गई थी। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज उनकी एक ही मुताबिक चल रही होती है, लेकिन बिजार होते हैं नहीं आते हमारे रिश्ते की। अगर आप मिनट्स गिने पिछले 4-5 सालों में आपसे मैंने ज्यादा बात की होगी जितनी मैंने एरी से 10 सालों में की हो। सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान से हाथ लगा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसे कुछ भी नहीं। जो था वो पहले था, और वो भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते एक चीज ऐसे निकली तो फिर मैंने वही चेंज कर दिया। निकल गई थी आपकी चीज, एक चीज निकली नहीं। अच्छा। पूरे जमाने में आप मशहूर हो चुके थे। होते तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता था, एंड करूँ ना किसी से तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100% सही वो है। आपका, तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं। कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रुए हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में है, जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मुझे मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई वो पसंद नहीं आती। आप ठीक तो हैं? आजकल आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? आप ठीक तो हैं? आजकल आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर नहीं मुर्शद, अफेयर नहीं चल रहा मेरा अभी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आपको चेक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चेक शक्ल से तो लग रहा है, आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। नहीं वो तो अब ये चीजें मैं चेक तो नहीं करा सकती, ये गलत फहमी है। अगर आप ये जी। समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, कोई बातचीत करने वाला और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुझसे तो हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप लोगों को। वो सोलमेट नहीं मिल सकती। हम जब लड़ते हैं ना तब हम तब भी सर को पिटते हैं, एक दूसरे को फटाफट बनाते हैं कि अपना बोझ हटा दे। तो सोलमेट हारे की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं वो नहीं, लेकिन मुझसे देखें, मैं बल्कि आपकी बात छिड़ गई थी। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज उनकी एक ही मुताबिक चल रही होती है, लेकिन बिजार होते हैं नहीं आते हमारे रिश्ते की। अगर आप मिनट्स गिने पिछले 4-5 सालों में आपसे मैंने ज्यादा बात की होगी जितनी मैंने एरी से 10 सालों में की हो। सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान से हाथ लगा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसे कुछ भी नहीं। जो था वो पहले था, और वो भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते एक चीज ऐसे निकली तो फिर मैंने वही चेंज कर दिया। निकल गई थी आपकी चीज, एक चीज निकली नहीं। अच्छा। पूरे जमाने में आप मशहूर हो चुके थे। होते तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता था, एंड करूँ ना किसी से तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100% सही वो है। आपका, तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं। कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रुए हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में है, जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मुझसे मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई वो पसंद नहीं आती। तो ये जनाब मुर्शद की गुफ्तगू, और मुर्शद 11 बच्चों की वालदा, नानी, दादी सब यानी मिलाकर वो ये कह रही है कि बेवफाई की सज़ा जो है वो, यानी बेवफाई को अल्लाह माफ़ नहीं करता। और इस खातून ने अपने साबका शौहर से तलाक लेकर, तलाक भी नहीं ली थी लेकिन पता नहीं तलाक ली, इद्दत पूरी नहीं की थी शायद, और इमरान खान के साथ उन्होंने घर बसा लिया था। तो उनकी ये गुफ्तगू सामने आई है, और इस गुफ्तगू के बाद जो है वो आप जो भी चाहे राय कायम कर सकते हैं। मैं इस पर कुछ तबसरा तजिया नहीं करूँगा कि ये मुर्शद की मुरीद से गुफ्तगू है, क्योंकि दूसरी तरफ भी जुल्फी बुखारी है और वो भी मुर्शदों में शुमार होता है। अब वो अलग किस्म का मुर्शद है। तो दो मुर्शदों की गुफ्तगू है। अब ये रूहानी है
یہ کوئی صوفیانہ گفتگو ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس گفتگو نے کم از کم میرے جیسے لوگوں کے کانوں کی جو وہ لو ہوتی ہے نا، اس کو اسے سرخ کر دیا۔ یہ گفتگو جو ہے وہ عام گفتگو نہیں ہے، تو اس میں تنہائی کا شکوہ ہے، اس میں بے وفائی کا شکوہ ہے، تو جن لوگوں کو تنہائی دسمبر میں اکثر لوگوں کو ستاتی ہے، تو شاید اسی تناظر میں تنہائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آڈیو لیک کی گئی ہے۔ اب اس آڈیو لیک کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس جو آ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا ایک خاتون نے، اور ان کہا تھا کہ خان صاحب اس آڈیو لیک کو جاری کرا کر دراصل اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں، اور ان کو اس موقع پر وہ آڈیو لیک جاری کرا کہ خود کو مظلوم اور مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو گرانے کے لیے آڈیو لیک کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو دوسرے ذرائع ہیں جو خان صاحب کے کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیو ان کی طرف سے ہی ریلیز ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں خان صاحب کا کچھ نہیں ہے۔ یعنی خان صاحب کی آڈیو ریلیز ہونا، تو خان صاحب کی ایک آڈیو تو آ چکی ہے آئلہ ملک کے ساتھ، وہ بھی ایسی معیوب آڈیو ہے کہ جس میں وہ آئلہ ملک کی بینچ وغیرہ، ملک نے الزام لگایا تھا کہ خان صاحب یہ آڈیو اس لیے ریلیز کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ اسویرا ملک نے کہا کہ خان صاحب یہ آڈیو ریلیز کر کے خود کو یتیم مسکین ثابت کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہمدردیاں مل سکے۔ تو ان کو عوام کی نفسیات کا پتہ ہے کہ جس کے خلاف یا ظلم ہو رہا ہو، یا وہ شو کرے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کے اوپر بڑا جبر ہو رہا ہے، اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی جائے تو عوام اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہے بھی یہ پاکستانی عوام جو ہے نا، یہ لوگوں کو، یہ مظلوم اور معصوم اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں یہ ہوا ہے۔ تو خان صاحب کی یہ آڈیو کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ میں نے آپ کو ویسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لڑائی تو ہوئی ہے، ناراضگی سخت ہے، اور 3-4 دنوں سے لڑائی چل رہی ہے، تو کہیں اسی لڑائی کا نتیجہ تو نہیں کہ ان کی آڈیو ایک اور سامنے آ گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب جھگڑا ہوا تھا، ناراضگی ہوئی تھی، تو ان کی ایک آڈیو آ گئی تھی، اور اب بھی اس طرح کی آڈیوز آ گئی۔ تو یہ آڈیوز سامنے آنے کے بعد خان صاحب کو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ 3 ویڈیوز اور آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اس ہفتے آئیں گی۔ اس کے بارے میں اب جنہوں نے یہ ریلیز کرنی ہے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے وہ جاری کر دی ہے۔ کل میں نے سوال پوچھا تھا کہ آڈیو اور ویڈیو لکھ روکی کس نے ہے، تو آج دیکھیں اس کا جواب آ گیا، آڈیو بھی جاری ہو گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ویڈیوز بھی آ رہی ہے۔ اب میرے پاس وہ براہ راست نہیں آتی، میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس آتی، میں ایکسکلوسیو آپ کو دے رہا ہوں، وہ جن لوگوں کے پاس آتی ہے انہی لوگوں کے پاس آتی ہے، کیونکہ میرے پاس آئے گی تو میں 100 سوال کروں گا، کراس چیک کروں گا، لیکن جن کے پاس جاتی ہے اسے ٹھک کر کے مارکیٹ کے اندر پھینکتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر رسپانس جو آتا ہے، یعنی اینیا ریوڑیاں نہیں بک رہی ہیں، جنیا مرشدی آڈیو لیک بک رہی ہے، اور فریج بک رہی ہے، بک بھی نہیں، فری بٹ رہی ہے۔ تو مفت کی ریوڑیاں جو چائے کھائے اس موسم میں، ریوڑی اور وہ جو چلغوزہ ہوتا ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے، یہ سارے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، پستہ بھی بہت مہنگا ہو گیا۔ تو سستا کیا ہے؟ سستا صرف یہ آڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے، اسے سنیں اور پھر اس سے حرارت حاصل کریں اور اس سے دوسروں کو مستفید کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔